مجھے تو اس بات کا بھی ڈر ہے کہیں وہ فرجاد کو اپنے جال میں نہ پھنسا لے۔ وہ اب سونے کی بھی بن کر آ جائے، میرا فرجاد اس پہ دوسری نگاہ نہیں ڈالے گا۔ لیکن اس کی نظر تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہے۔ کبھی کبھار حالات ایسی پوزیشن لے لیتے ہیں کہ لوگوں کی زبانیں کھل جاتی ہیں، ان کا کہا سچ ثابت ہونے لگتا ہے جبکہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ ڈرامہ سیریل غیر کی ایپیسوڈ 23 میں آپ دیکھیں گے کہ ثالث سے خلا مانگنے کے بعد وفا پورے خاندان کی نظر میں مجرم بن چکی ہے، بلکہ دادی تو باقاعدہ بیمار ہو گئیں۔ سب کی زبانوں پر یہی سوال ہے کہ وفا ایسا کیوں کر رہی ہے، کیونکہ وفا نے تمام تر الزام نہ صرف اپنے سر پر لے لیا ہے بلکہ اس پوری سٹوری میں شفا کا نام کہیں بھی آنے نہیں دیا۔ وفا ثالث کا لیپ ٹاپ لے کر اپنے لیے جاب تلاش کر رہی ہے تاکہ یہاں سے نکلنے کے بعد اس کے پاس فوراً ٹھہرنے کا کوئی ٹھکانہ ہو۔ تہذیب اس سب صورتحال سے بہت زیادہ پریشان اور اداس ہے۔ وہ وفا کا درد اچھے طریقے سے سمجھتی ہے اور اس کے فیصلے کے پیچھے چھپی وجہ کو بھی جانتی ہے۔ وہ ثالث کو سمجھاتی ہے کہ اس معاملے میں فی الحال خاموشی اختیار کرے، طلاق دینے یا نہ دینے کو کچھ عرصے کے لیے ٹال دے تاکہ اتنی دیر میں لوگوں کے چہرے سے نقاب اتر سکیں۔ دوسری طرف شفا کی خوشی کی انتہا نہیں ہے۔ وہ وفا کی طلاق لینے کے فیصلے سے جیسے ساتویں آسمان پر ہے۔ وہ ثالث کو میسیجز کر کر کے اور فون کر کر کے زور ڈال رہی ہے کہ وہ وفا کو خلا کب دے رہا ہے، جبکہ ثالث اپنی ماں کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے فی الحال خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ وفا کی دادی اپنے گھر آیت کریمہ کا ورد کرواتی ہیں۔ اس کے لیے وہ تہذیب اور اس کی پوری فیملی کو خاص طور پر وفا کو انوائٹ کرتی ہیں اور تہذیب کو کہتی ہیں کہ خاص طور پر وفا کو لے کر آنا، میں اس پر دم کرواؤں گی، ہو سکتا ہے یہ طلاق کا بھوت اس کے سر سے اتر جائے۔ ثالث فرجاد سے وفا کے بارے میں انڈائریکٹ بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بعض اوقات لوگوں کے حالات ایسی پوزیشن لے لیتے ہیں کہ لوگوں کی زبانیں کھل جاتی ہیں اور ان کا کہا سچ ثابت ہونے لگتا ہے جبکہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ وفا کی دادی اس سے سخت ناراض ہیں۔ وہ اس کو کہتی ہیں کہ اتنی بغاوت کے بعد شادی کے بعد ایسی کیا مجبوری ہو گئی جو تم ان حالات پہ آ گئی۔ فرجاد وفا کے اس فیصلے سے بہت بے چین ہے۔ وہ ہر حال میں وفا کے فیصلے کی وجہ جاننا چاہتا ہے۔ ثالث فرجاد سے کہتا ہے کہ کسی کے نصیب میں ایسی لڑائی لکھی ہوتی ہے کہ چاروں طرف سے وار کو روکنا پڑتا ہے۔ وفا کے ساتھ بھی شاید کچھ ایسا ہی ہے۔ شفا ثالث پر اپنا حق سمجھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو وہاں سے کھینچ کر لے جانے کی کوشش کرتی ہے جبکہ ثالث اس کا ہاتھ جھٹک دیتا ہے، جس پر شفا حیرت سے اس کا منہ تکتی رہ جاتی ہے۔ اب تحریم اپنے دوسرے پلان پر عمل کر رہی ہے۔ وہ اٹھتے بیٹھتے فریال کے دماغ میں فرجاد اور وفا کے حوالے سے وسوسے ڈال رہی ہے کہ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ اب وہ کہیں فرجاد کو اپنے جال میں نہ پھنسا لے، جبکہ فریال بہت کانفیڈنس سے کہتی ہیں کہ وہ اب سونے کی بھی بن کر آ جائے تو میرا فرجاد اس پر دوسری نگاہ نہیں ڈالے گا، جبکہ دوسری طرف فرجاد کی نگاہیں وفا کا ہی پیچھا کر رہی ہیں جو کہ تحریم سے چھپا نہیں رہ سکا۔ وہ فریال بیگم کو کہتی ہے کہ فرجاد کی نگاہیں تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہیں۔ تہذیب اپنے طور پر فضا کی پوزیشن گھر والوں کے سامنے کلیئر کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مرد طلاق دے تو بھی عورت مجرم، اور اگر عورت خلا مانگ لے تو پھر تو وہ مجرم ہے ہی۔ فرجاد موقع پا کر وفا کو بازو سے پکڑ کر زور سے کھینچتا ہے اور اس سے اس کے اس فیصلے کی وجہ جاننے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اس کو یہ حرکت کرتے ہوئے تحریم دیکھ لیتی ہے۔ دیکھتے دیکھتے سب گھر والے وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ثالث فرجاد کی وفا سے اس بدتمیزی پر غصے میں آ جاتا ہے اور فرجاد سے لڑ پڑتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا فرجاد ابھی بھی وفا میں انٹرسٹڈ ہے؟ کیا ثالث اور وفا کی طلاق ہو جائے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔